الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کو میں نے تھیم کی حیثیت سے اختیار کیا ہے، اور میرا جو موضوع ہے حقیقتاً وہ یہی شعر ہے۔ شعر یہ ہے کہ مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا، تھمے رہ رو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، آپ کھڑے ہو جائیں، رات میں کھڑے ہوئیے، خواہ وہ آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم ہو یا اس سے کچھ زیادہ ہو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس پر بہت بھاری ہے، یہ نفس کو کچلنا ہے حقیقتاً۔ اور پھر جب اس میں بات کہی جاتی ہے تو بات بالکل سیدھی ہوتی ہے، جو بات زبان سے نکلتی ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک بھاری بوجھ آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں، اس کی تیاری کی خاطر آپ رات کو قیام کیجئے۔ اور یہ قیام آپ کے لیے کیوں مفید ہے؟ اس لیے کہ جو بھاری بوجھ آپ پر ڈالا جا رہا ہے اس کو اٹھانے کی برداشت آپ کے اندر پیدا ہو سکے، اس کو پورا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو سکے۔ گویا ایک طرح سے ہم ایک ٹریننگ کے طور پر ایک نصاب آپ کو دے رہے ہیں کہ رات کو آپ کھڑے ہوں اور آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے سمجھ کر کے پڑھیے۔ اس طرح سے آپ کے نفس کی تربیت ہوگی، اور اس طرح سے آپ جو کچھ بھی کہیں گے اپنی زبان سے ادا کریں گے وہ وہی بات ہوگی جو دل سے نکلے گی، اور آپ کا قدم جو ہے وہ بھی مضبوط اور جمع ہوا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے کہ ہم آپ سے ایک اہم کام لینے والے ہیں، اور اس کام کو انجام دینے کی جو تربیت ہے وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے آہو فغاں سے کام لیجئے۔ مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا، تھمے رہ رو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ ذرا اس قیام کے اوپر ہم غور کر لیں۔ جو نماز ہے حقیقتاً نماز مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز کو اپنا ذکر قرار دیتا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بس میری عبادت کرو اور میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کرو۔ نماز مسلمانوں پر فرض قرار دی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز جو ہے وقت کی پابند کر دی گئی ہے، وقت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، یہ ہماری مرضی کے اوپر نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں نماز پڑھ لیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب نماز کے لیے نہ صرف یہ کہ خود اس کے اوپر تم استقامت دکھاؤ، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس معاملے میں ہدایت کرو اور ان کو بھی نماز کی تلقین کرو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو حکم کرو نماز کے لیے اور اس پہ ڈٹ جاؤ۔ تو نماز کی یہ اہمیت ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ خود بھی پڑھیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنائیے، اور وقت کے اندر یہ نماز پڑھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے؟ قرۃ عینی آپ نے فرمایا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک وہی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو، آپ کو سکون حاصل ہو، آپ کو فرحت حاصل ہو۔ تو نماز اس طرح سے پڑھی جانی چاہیے کہ انسان کے دل میں تڑپ ہو کہ یہ وقت نکلا جا رہا ہے اور نماز ہم کو پڑھنا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ اس نماز کے ثواب سے ہم محروم ہو جائیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں سکون حاصل ہونا چاہیے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی تڑپ ہمارے دلوں میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے۔ پھر دیکھیے یہ نماز تفریق بھی ہے اللہ کے بندے میں اور کفر کے درمیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندے کے درمیان میں اور کفر کے درمیان میں جو چیز مشترک ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا۔ ایک شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہو لیکن اگر اس نے نماز چھوڑ رکھی ہے تو اس میں اور کفر کے درمیان میں اب کوئی پردہ حائل نہیں رہا۔ تو نماز کی یہ اہمیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور خصوصاً فرض نماز جو وقت کی پابند ہے۔ لیکن میرا جو موضوع ہے وہ فرض نماز نہیں بلکہ فرض نماز سے زائد جو نماز ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں۔ ہم جس نماز کی اہمیت پہ یہاں گفتگو کریں گے وہ نماز ہے جسے ہم تہجد بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ نوافل کثیرہ جو ہے ایک فرض نماز کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ فرض نماز کا چھوڑ دینا، اس کا ترک کر دینا، اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دینا اور نوافل کثرت سے ادا کرنا، یہ نوافل آپ کو اس ایک فرض نماز کو جو آپ نے چھوڑا ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی اہمیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو مارو، ثابت قدمی کو دکھاؤ، اور جو کچھ تمہارے زبان سے نکلے وہ وہی بات ہو جو تمہارے دل کے اندر ہے، بات سیدھی ہو، بالکل ٹھیک ہو۔ یہ کام تمہیں کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف بندوں کو دعوت دینا ہے، اور جب اللہ کی طرف بندوں کو دعوت دینا ہے تو اس راہ میں تمہارے لیے مشکلات پیش آئیں گی، تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، تمہارے نفس پر چوٹ لگائی جائے گی، تمہارے قدم ڈگمگائیں گے۔ اس کی تربیت کی خاطر تم رات کو کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرو۔ یہ اس کی اہمیت۔ دوسری اہمیت دیکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، وہ یہ کہ لوگوں نوافل ادا کیا کرو۔ تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں ان کا یہی طریقہ کار تھا، اور یہ تہجد کی نماز تم کو اللہ سے قریب کرتی، اور یہ نماز تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور یہ نماز تم کو برائیوں سے روکتی۔ گویا وہ نفل نماز کہ جو بعض لوگوں کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب کی گئی تھی، عام مسلمانوں کے لیے واجب نہیں ہے، نفل تھی، وہ بھی ان کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہو ہم بھی اسی کے اوپر عمل کریں؟ لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ اس کے اوپر غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میری اتباع کرو۔ یہ اتباع جو ہے یہ مرضی سے نہیں ہوتی، یہ اتباع جو ہے پسند ناپسند سے نہیں ہوتی، اس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے ہمیں اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، خواہ وہ ہمارے لیے واجب ہو یا نفل ہو یا مستحب ہو یا سنت ہو، فرض نہ ہو، لیکن اتباع کے معنی یہی ہیں کہ ہم اسی نقش قدم پر چلیں۔ اور چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب یہ حکم آیا تو انہوں نے خود بھی اس کو اختیار کیا، اور آپ جانتے ہیں حدیث میں بے شمار آپ کو یہ بات ملے گی کہ صحابہ کرام نیند سے بچنے کی خاطر اپنے بالوں کو کھڑکیوں سے باندھ لیا کرتے تھے کہ کہیں اگر نیند کا جھونکا آئے تو سر کو جھٹکا لگے تو نیند اچاٹ ہو جائے اور پھر وہ نماز میں مصروف ہو جائے۔ یہ
ان کی دوربینی تھی اس بات کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ نیند جو ہے وہ ہم کو نماز سے غافل کر دے اور ہم نماز کو چھوڑ دیں، اور اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ پیروں پر ورم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ صرف اتباع رسول تھا۔ جب انہیں یہ اتباع رسول کا شرف حاصل ہوا، اور ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں کہ لوگوں قیام اللیل کیا کرو، اور اتباع رسول کی اللہ تعالی ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم قیام اللیل انجام نہ دیں۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی ہے، انہوں نے ہمیں نصیحت کی ہے، انہوں نے ہمیں تلقین کی ہے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم قیام اللیل کے لیے اپنے کو تیار کریں اور ہم بھی اس کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے بندوں کی خصوصیت بیان کرتا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون خوفا وطمعا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جن کی پیٹھیں بستر سے نہیں لگتی، اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ سے بھی۔ اللہ کا خوف ان کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں۔ اللہ سے لالچ کرنا کوئی بری بات نہیں، وہی تو دینے والا ہے، وہی تو رازق ہے، وہی تو مالک ہے، وہی تو ہمارا بیڑا پار کرنے والا ہے۔ تو بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ بستروں سے نہیں لگتی، وہ جاگتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کام کو انجام نہ دیں۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جو ہے خود یہ بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ قیام اللیل سے انسان کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، قیام اللیل سے انسان اپنے نفس کو دبانے کی تربیت حاصل کرتا ہے، قیام اللیل سے انسان کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے، قیام اللیل سے انسان کبھی ریاکاری کر ہی نہیں سکتا۔ رات کو جب پوری دنیا سو رہی ہو، گھر کا ہر فرد گہری نیند کے مزے لے رہا ہو، اور آپ جب اٹھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کسی کو نہیں دکھا رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کی اس نماز کو۔ تو یہ آپ کا نیند کا توڑنا، بستر سے اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ نماز پڑھنا، اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر ہے، اور اللہ سے آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے یہ پکار نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ تربیت حاصل نہیں کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو صورتحال درپیش تھی، اگر آپ غور کریں تو بالکل ویسے ہی صورتحال آج ہمیں بھی درپیش ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس بات کی تربیت حاصل کریں کہ جب ہم دن کے اندر باہر نکلیں اللہ کی دعوت دینے کے لیے تو ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، جب ہم دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آگے بڑھیں تو ہمارے نفس کو کوئی ابھار نہ سکے، جب ہم کوئی بات کہیں کسی سے تو بالکل سیدھی بات کریں، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ اس کی تربیت کے لیے یہ قیام اللیل جو ہے ہمارے لیے لازم۔ اور چنانچہ صورتحال کیا ہے ہماری کہ ہم جب فرض نماز ادا کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نے ادا کر دیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ذمہ داری تو اس کے بعد شروع ہوتی۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فرض نماز تو ایک بندگی ہے، ایک ذمہ داری ہے جو آپ بجا لائے اور آپ یہ سمجھے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ حقیقتاً آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے کہ آپ اس تربیت کو حاصل کریں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا۔ اللہ کے دین کو جب آپ نافذ کرنے کے لیے باہر نکلیں گے تو جگہ جگہ پہ آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی، ہر شخص آپ کا دشمن کھڑا ہو جائے گا، ہر وہ شخص آپ کا دشمن ہو جائے گا کہ جو کوئی اور دین نافذ کرنا چاہتا ہے، جو کسی اور دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے،
جو آپ کے دین کو اختیار کرنا نہیں چاہتا ہے وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، وہ آپ کو پریشان کرے گا، وہ آپ کو تکلیف دے گا، اور اس سے نبردآزمہ ہونے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس تربیت کو حاصل کریں، ہم قیام اللیل کو اختیار کریں اور اپنا وقت راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گزاریں۔ ہم نے تو تم کو ایک درمیانی اور وسط امت پیدا کیا، بہترین امت پیدا کیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم لوگوں پر شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دو، اسی طرح سے جس طرح سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر انجام دیا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کرو، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، ان کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے تربیت کا یہ نظام اور یہ نصاب بنایا تو ہمارا اور آپ کا کیا مقام؟ ہمارا اور آپ کا مقام یہ ہے کہ ہم بھی اسی تربیت کو اختیار کریں۔ اگر ہم اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کام کو اختیار کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن تھا وہ کیا تھا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، یعنی گواہ بنا کر کے بھیجا، کر کے دکھانے والا بنا کر کے بھیجا، بتانے والا بنا کر کے بھیجا، سمجھانے والا بنا کر کے بھیجا، اور ساتھ میں بشارت دینے والا بھی بھیجا کہ اگر تم اللہ کی راہ پر چلو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام و اکرام ہے، اور تمہیں آگاہ کر دینے والا بھی بنا کر کے بھیجا کہ لوگوں اللہ کے راستے پر چلو، اور اگر تم اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہو تو دیکھو اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ سکتا ہے۔ اور یہی کام ہمارے سپرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کام سے غافل ہو چکے ہیں۔ افرنگ ز خود بے خبرت کرد وگرنا، اے بندے مومن تو بشیری تو نذیری۔ یہ تو افرنگ ہیں، یہ اہل یورپ ہیں، اہل امریکہ ہیں، جنہوں نے ہم کو خود ہم سے غافل کر دیا ہے۔ مغربی تہذیب کی چکا چوند جو ہے اس نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، اس نے ہمارے ذہن کو سلا دیا ہے، اس نے ہمیں ایک نئی دنیا دکھا دی ہے، اس نے ہم کو اس راستے سے ہٹا دیا ہے جس راستے پر ہمیں چلنا تھا۔ حقیقتاً تو ہمارا وہی راستہ تھا کہ ہم بھی آگاہ کرنے والے ہیں اور ہم بھی بشارت دینے والے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے اس بات کو سمجھیں۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہی ساری قوتیں جو شر کی قوتیں ہیں، جو باطل کی قوتیں ہیں، جو طاغوت کی قوتیں ہیں، یہ ہمیں اس کام سے روکیں گی، اس کام کو کرنے نہیں دیں گی۔ اور دنیا میں آپ کہیں بھی نظر دوڑائیں، کوئی بھی خطہ ہو، آپ دیکھیں کہ آج اگر کچھ تو خون کا بازار گرم ہے، آج اگر جبری عصمت دری ہو رہی ہے، آج اگر گھروں کو جلایا جا رہا ہے، آج اگر مال و متاع لوٹا جا رہا ہے، تو کس کا؟ کوئی ایک مثال آپ ایسی نہیں دیکھ سکتے کہ جو آپ کہہ سکیں کہ یہ غیر مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ مشرک کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو طاغوت کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، ہر جگہ آج یہ عمل مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بشارت اور انذار کا کام چھوڑ رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں، اور صلاحیت کیوں نہیں ہے کہ ہم نے قیام اللیل کو چھوڑ رکھا ہے، ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں باطل کا خوف جو ہے وہ جمع ہوا ہے، ہمارے راستے جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، ہم آرام طلب ہو گئے ہیں، اور ہم کو ہمارا دین پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ آؤ مظلوموں کی فریاد رسی کرو، اسلام کو پھیلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، عدل کا نظام قائم کرو، اور جو لوگ اللہ کی راہ پر عمل کرنے والے ہیں ان کو فتنہ و فساد سے بچاؤ۔
اور اس کام کے لیے ہمیں ثابت قدمی دکھانی ہے، اس کام کے لیے ہمیں اپنے نفس کو دبانا ہے، اس کام کے لیے ہمیں ٹھیک بات کہنی ہے، ہمیں ٹھیک بات سوچنی ہے اور ہمیں ٹھیک بات پر عمل کرنا ہے، اور جب یہ کرنا ہے تو ہمیں پھر اسی کی تربیت حاصل کرنی ہے کہ مجھے آؤ فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا، تھمائے رہ رہو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو درد انسان کو حاصل ہوتا ہے اس قیام اللیل سے، پھر وہ درد انسان کو بے چین رکھتا ہے، وہ انسان کو خاموش بیٹھنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی تذکیر کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ تو حقیقتاً سب سے مشکل کام ہے۔ یہ کام بہت آسان ہے کہ آپ تسبیح لے کر کے اللہ اکبر اور الحمدللہ سبحان اللہ گھر میں کہہ لیں آپ، لیکن کیا ذکر اور تسبیح کے یہی معنی ہیں؟ کیا اسلام ہم سے یہی کہتا ہے؟ یا اسلام کیا کہتا ہے ہم سے؟ اسلام تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ ذکر اور تسبیح کے معنی یہ ہیں کہ جہاں طاغوت کی پرستش ہو رہی ہو وہاں کوشش کریں کہ اللہ کی بندگی کو اختیار کیا جائے، جہاں ناجائز کام ہو رہا ہو وہاں آپ کوشش کریں کہ جائز کام کیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی بات۔ اور یہ کس کے لیے ذمہ داری ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ جب ہم کسی کو روکنے جائیں گے برے کام سے تو کیا وہ ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر لے گا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی بات کا حکم دینا جو ہے یہ آسان ہے، ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا کہ یہ تو اچھی باتیں کہہ رہا ہے، بھائی اس کی بات مانو، بہت اچھی بات کہہ رہا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑیں گے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو وہیں سے ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ کسی شخص کو اگر آپ روکیں گے کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے، اللہ اور قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، اس سے ٹکراتا ہے، تو یہیں سے پھر اس کا ٹکراؤ آپ کے ساتھ شروع ہوگا۔ لہذا ہمارے اوپر جو بات فرض ہے وہ دونوں فرض ہیں، جہاں ہم اچھی بات کریں وہاں برے کام سے روکیں بھی، اور اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کے استعمال کیا ہوا لفظ موتی کی طرح سے جڑا ہوا ہے، اس کے معنی آپ بدل نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ معروف کا حکم کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ معروف کی تلقین کرو، معروف کی نصیحت کرو، معروف کا مشورہ دو۔ 10,000 الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امر کا استعمال کیا۔ کیوں؟ حکم کرو، نافذ کرو۔ ہم کیسے حکم کریں، کیسے نافذ کریں؟ ہمارے پاس تو قوت ہی نہیں، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قوت کو حاصل کرو اور حاصل کر کے پھر اللہ کے اس حکم کو نافذ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے روکو، منع کرو، نہیں عن المنکر۔ یہ نہیں کہتا کہ تلقین کر دو، مشورہ دے دو، منع کرو، روکو اس سے۔ کیا کیسے روکیں گے آپ جب آپ کے پاس قوت نہیں ہے؟ تو اس قوت کو آپ کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی یہی صرف تسبیح نہیں ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ سمجھے گئے آپ کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر دی آپ نے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے قوت اختیار کیا جائے اور قوت کا استعمال کیا جائے اور قوت کو حاصل کیا جائے۔ مقصد اگر یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں جو بھی قدم آپ کا اٹھے گا، جو بھی آپ کا عمل ہوگا، وہی اللہ کی تسبیح ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، اس کام کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اس کام کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بڑی میٹھی نیند لے رہے ہیں، بڑی گہری نیند لے رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اپنی نیند کو توڑو اور کھڑے ہو جاؤ۔ سب سے بڑی تربیت تو یہیں سے شروع ہوتی ہے انسان کی اپنی ذات سے، کہ اپنے آرام کو چھوڑو، اپنے بستر کو چھوڑو
اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ آ کر کے، اس لیے کہ تمہیں تربیت حاصل کرنی ہے۔ یہ تربیت کس لیے حاصل کرنی ہے؟ کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، اور یہ تربیت ہمیں قیام اللیل سے حاصل ہوتی۔ اور دیکھیے، یہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور آہ و بکا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بڑے بندے، اولیاء اللہ، ان کے بڑے مقرب بندے گزرے ہیں، یہ تو سارا ان کا بھی طریقہ کار تھا۔ اور چنانچہ ایک شعر ہے اس سلسلے میں، اور بڑا اچھا شعر، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو۔ غور کیجئے اس شعر کے اوپر، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یہ ایسے ہی نہیں بن گئے یہ لوگ، انہوں نے قیام اللیل کیا، انہوں نے اللہ سے لو لگایا ہے، انہوں نے اللہ کے آگے اپنے آنسو بہائے ہیں، یہ گڑ گڑائے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیروں پہ ورم آئے ہیں، تب جا کر کے ان کو وہ مقام حاصل ہوا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم وہ مقام حاصل کریں تو کیا بغیر آہ سحر گاہی کے ہم یہ مقام حاصل کر لیں گے؟ یہ ممکن نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب آپ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، جب آپ اللہ کی رحمت اپنے اوپر چاہتے ہیں، جب آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آہ سحر گاہی کا انتظام کیا جائے۔ اور آج وہ وقت ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا وقت ہوگا کہ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی قربت کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم نے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اور دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اچھا وقت کیا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں، 2/3 رات گزرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں۔ اب یہ آسمان دنیا کیا چیز ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے، اس پہ ہم پڑھیے۔ آپ نزول فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا رہا ہے، ذرا غور کیجئے، اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے دے، اور ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے۔ میرا جود و سخا کا دریا اس وقت بہہ رہا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ اللہ کا جو ہاتھ پھیلا ہے، اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے ہم سے، تو کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم فقیر ہو، ہم تو غنی ہیں۔ لیکن جو اس کا ہاتھ بڑا ہے تو اس لیے بڑا ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے انفاق کی تلقین کی جا رہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور اللہ کا ہاتھ جو بڑا ہے وہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم اس ہاتھ کو تھامیں اور اس کی مدد کو حاصل کریں، اس سے مانگیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ کسی چیز پہ پابندی نہیں ہے، بجز اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ باتیں نہ مانگو کہ جو ہونی نہیں ہے تمہارے لیے۔ باقی ہر چیز آپ مانگ سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیے، اپنے لیے مانگیے، عزت کے لیے مانگیے، صحت کے لیے مانگیے، اور مال کے لیے مانگیے، جو سمجھ میں آئے مانگیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 2/3 رات کے گزرنے کے بعد روزانہ اس آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جو اس وقت کھڑے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، رو رہے ہوں، آنسو بہہ رہے ہوں، اور مانگ رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم تو مانگتے ہیں بڑے آسانی طریقے سے، محفل میں بیٹھے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بزرگی کے خاطر ذرا سا دعا بھی کر لے ساتھ میں، تو یہ دعا جو ہے کیسے قبول ہوگی؟ ہم نے اللہ کی راہ میں کیا قدم اٹھایا؟ ہم نے اللہ کی راہ میں کیا قربانی دی؟ ہم نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی تو نہیں سیکھا۔ آنسو میری وضو ہے تو آہیں میری نماز۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جب ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوں اور ہمارے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوں کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ خوف ہے ہمارے دل میں، اور یہ تمنا ہے ہمارے دل میں، یہ طمع ہے، یہ لالچ ہے
کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، ہماری زبان سے اور ہمارے حلق سے آہیں نکل رہی ہوں اور ہم رو رہے ہوں، ہم گڑگڑا رہے ہوں، تب ہم اس کی توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری باتوں کو قبول کرے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں بہت تھوڑے سے ہیں، اور یہ صبح تک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، تو ہم اس کی کوشش کیوں نہ کریں کہ ہم بھی ان بندوں میں شمار ہوں کہ جو اللہ کے لیے جاگیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ لوگ حقیقتاً اللہ کے بندے ہیں کہ جو اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اگر ان میں ہمارا شمار ہوگا اور ہم صبح تک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، تب ہم اس کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ کام کیا کیسے جائے؟ یہ جو قیام اللیل ہے کب اور کیسے اور کتنا کیا جائے، یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر میں اب آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا، اس کی اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی کہ جیسے ہانڈی جو ہے دیگ پر چڑھی ہوئی ہو اور پک رہی ہو۔ یہ ہے خشوع و خضوع اللہ کی بارگاہ میں، اور ہمارے لیے تو ان کی جو سنت ہے وہی قابل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو باہر نکلتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی کھڑکی سے ہو کے گزرتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر کے گھر کی کھڑکی سے ہو کے گزرتے ہیں۔ دوسرے دن آپ ان دونوں سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر رات کو میں نے تمہاری کھڑکی سے تمہارے نماز پڑھنے کی آواز سنی، یہ تو محسوس ہوا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ کیا پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں قیام اللیل کر رہا تھا اور یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان میں ہے، میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، اللہ سے مخاطب تھا، بہت گنگنا رہا تھا، میرا مقصد تو دوسروں کو سنانا نہیں ہے، اللہ کو سنانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر میں جب تمہاری کھڑکی سے گزرا تو تم اتنی زور زور سے پڑھ رہے تھے کہ پورے محلے میں آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑا تھا، میں چاہتا تھا کہ میری آواز سے دوسرے بھی سنیں اور وہ بھی جاگیں اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ کہا کہ ابو بکر تم اپنی آواز کو بلند کرو، اور عمر تم اپنی آواز کو پست کرو کہ سونے والے تمہاری آواز سے نہ جاگیں، اور صدیق تم اپنی آواز کو بلند کرو کہ سننے والے یہ سمجھ سکیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو جب ہم قیام اللیل کریں تو یہ نہیں ہے کہ ہم دل میں پڑھیں، اور یہ بھی نہیں کہ ہم بہت زور زور سے پڑھیں کہ دوسرے جاگیں ہماری آواز سے، بلکہ اس انداز سے ہم پڑھیں کہ ہمارے کان بھی سن رہے ہوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور آس پاس جو لوگ موجود ہوں وہ بھی سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے اور سمجھ کر کے پڑھا جائے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچتے تھے کہ جہاں جنت کا تذکرہ اور انعام کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ شکر کرتے تھے، اور جہاں عذاب اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ یہ ہے اصل میں قرآن کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا۔ اور ذرا غور کیجئے، ہم لوگ بڑی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیام اللیل میں طویل قیام کیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی نماز افضل ہے، ای الصلاۃ افضل؟ آپ نے فرمایا کہ طول القنوت افضل الصلاۃ طول القنوت، وہ نماز سب سے افضل ہے کہ جس میں قیام جو ہے وہ لمبا کیا جائے۔ کیوں؟
اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں آپ, اللہ آپ کا محبوب ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. آپ اپنے محبوب کی بارگاہ سے جلدی آنا پسند نہیں کریں گے. آپ تو یہ چاہیں گے کہ آپ مستقل اس سے بات کرتے رہیں. آپ تو یہ چاہیں گے کہ آپ اس کی محفل میں جتنی زیادہ دیر تک کھڑے ہو سکتے کھڑے رہیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. بحرف می تواں گفتم تمنائے جہانے را, من ذوق حضوری طول دادم داستانے را. میں اپنے پورے جہان کی تمنا جو ہے ایک حرف میں اور ایک جملے میں کہہ سکتا تھا, لیکن میں نے تو آپ کی حضوری کی خاطر اپنی داستان کو طویل کر دیا. اور یہ بات بڑی آسان ہے. ہم اللہ سے دعا مانگیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو جاننے والا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں تجھ سے, میری کیا ضروریات ہیں, تو اسے پورا کر دے. لیجئے بات ختم ہو گئی ایک جملے دو جملے کے اندر. نہیں, اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ وقت لگے اتنا ہی اچھا ہے. وما تلکا بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, اس کا جواب سیدھا سادہ یہ تھا کہ یہ لاٹھی ہے. اللہ تعالیٰ, بات ختم ہو گئی, یہی تو پوچھا گیا تھا نا. لیکن نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. بات پہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی حضوری میں کھڑے ہیں. یہ تو بہانہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اللہ سے گفتگو کر سکیں اتنا ہی اچھا ہے. یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں, میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنے جانوروں کے لیے, اور میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں اس کے لیے. یہ طریقہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے آتی. آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت پڑھا کرتے تھے, جس میں 3 رکعت وتر کی بھی شامل تھی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھا کرتے تھے, جس میں 3 رکعت وتر کی بھی شامل تھی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے, جس میں 3 رکعت وتر کی بھی شامل. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھا کرتے تھے, جس میں 3 رکعت وتر اور 2 رکعت فجر کی سنت بھی شامل ہے. تو اگر آپ یہ ساری احادیث کو دیکھیں تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے, بات ایک ہی کہی جا رہی ہے. بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ کم سے کم آپ 4 رکعت پڑھتے تھے تہجد کی, اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھا. 8 میں 3 رکعت جمع کیجئے, 8 3 11, اور 2 رکعت فجر کی سنت جمع کیجئے تو 13. تو اب اگر ہمیں قیام اللیل کرنا ہے تو کم سے کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھیں. اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے, اور اس کے بعد کی 2 رکعت طویل قیام کرتے تھے آپ, اور طویل سجدہ کرتے تھے. طویل ترین قیام اور طویل ترین سجدہ بعد کی 2 رکعت میں ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو چھٹی 2 رکعت, چھٹی اور 7ویں ہوتی تھی, 5ویں اور چھٹی, پھر وہ اس سے کم ہوتی تھی جو دوسری اور تیسری سے, پھر آخری 7ویں اور 8ویں اس سے بھی کم ہوتی تھی جو 5ویں اور چھٹی میں. تو گویا یہ ترتیب تھی کہ آپ 2 رکعت ہلکی پڑھ کر کے اور پھر طویل 2 رکعت پڑھتے تھے, قیام کرتے تھے آپ, اور اس کے بعد پھر کم کرتے چلے جاتے تھے. یہ طریقہ کار ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام اللیل کا سکھایا ہے کہ جب ہم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوں تو پہلی 2 رکعت ہم ہلکی پڑھیں, اور اس کے بعد کی جو 2 رکعت ہے, اگر ہم کم سے کم 4 پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کی 2 رکعت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ طویل ہونی چاہیے, اور اتنی طویل ہو کہ جتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے آپ مانگ سکیں. لیکن جب صحابہ کرام کے پیروں پہ ورم آنے لگا اور ان کو پریشانی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی. فَأَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, اسی سورہ مزمل میں یہ حکم آیا کہ بس اتنا پڑھ لیا کرو جتنا قرآن سے تمہیں آسانی ہو. یعنی یہ پتہ لگانا بڑا مشکل تھا کہ آدھی رات کب پوری ہوئی, 1/3 رات کب پوری ہوئی, اور لوگ کھڑے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کم ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حل ہمیں بتایا, آسانی پیدا کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے افضل نماز تھی. آپ آدھی رات کو سوتے تھے
اس کے بعد آپ اٹھتے تھے اور 1/3 رات قیام اللیل میں صرف کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر 1/6 حصہ رات کا آپ سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ فجر کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت عائشہ کی روایت یہ آتی ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر کے لیٹ جاتے تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مؤذن حاضر ہوتا تھا اور اجازت طلب کرتا تھا کہ اجازت دی جائے کہ ہم اقامہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، فجر کی نماز کا اقامہ ہوتا تھا، اور پھر آپ فجر کی نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ کار تھا قیام اللیل کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو اسوہ ہے وہی ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی استقامت دے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم قیام اللیل سے تربیت حاصل کریں اور اللہ کی راہ میں اپنی توانائی اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیت اور اپنا مال لگا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ